بے وقتی، دروغ بیانی اور کش فہمی کا نشانہ بنتی رہی، جن کی ذہانت اور ہنر کو منظر عام پر آنے سے روکا گیا، جن کی آواز دبائی دی جاتی رہی، وہ جو انتہائی باصلاحیت فنکار تھی۔ آج ہم ایسی ہی چند ممتاز خواتین کی کہانیاں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی تحریر، ان کا فن اور ان کی زندگیاں، ان کی ہمت، ان کا سیاسی فہم و شعور، ان کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کر ان کی جد و جہد، جس نے ہمارے لیے مزاحمتی جمالیات یعنی ایسٹھیٹکس آف ریزسٹنس کی بنیاد رکھی۔ تاریخ یا ہسٹری آج تک صرف مرد کی نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے، اس لیے ہسٹری یا تاریخ کو ہسٹوری ہی کہنا مناسب ہے، کیونکہ عورتوں کے وجود کو اور انسانی ارتقاء میں ان کے کنٹریبیوشن کو اس تاریخ نے شمار بھی نہیں کیا۔ گویا ہر سٹوری تو کبھی لکھی نہیں، اور یوں تاریخ میں عورت کو جو انسانی آبادی کا نصف ہے نظر انداز، بالکل نظر انداز کر دیا گیا، وہ نہ دکھائی دیتی ہے، نہ یاد کی جاتی ہے، اسے تو بس گمنامی میں دفنا دیا جاتا ہے۔ آج جو کہانیاں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے، ایسی ہی چند دلیر اور حیرت انگیز طور پر غیر معمولی عورتوں کے بارے میں، جنہوں نے پدر شاہی نظام کے تسلط سے اپنے کو آزاد سمجھا، اس کے خلاف آواز بلند کی۔ ان عورتوں نے مردوں کے دوگلے پن کو خوب ہاں کیا کہ وہ جو ان عورتوں کے ساتھ معاشرہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کو اپنے برابر کا ساتھی ماننے کے لیے ہمت نہیں رکھتے تھے۔ زائدہ اینا صاحبہ نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارے مسلم سماج کی اکثریت عورت کے حسن پر تو لوٹ پوٹ جاتی ہے، لیکن اس کی ذہانت نہیں صاحب، چھپکلی کا دماغ رکھنے والی کیسے ذہین ہو سکتی ہے؟ ناقص العقل مرد کے پیر کی جوتی، اس کا درجہ اتنا کمتر اور حقیر ہے کہ اس کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو اور غسل کرنا منع ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو حضرت اشرف علی تھانوی کا بہشتی زیور ملاحظہ فرمائیے، جو آج بھی 21ویں صدی میں ہمارے یہاں لڑکیوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے۔ زاہدہ ہینا صاحبہ کے اس تبصرے کے بعد اب ہم سب سے پہلے جن کا تعارف کرا رہے ہیں وہ ہیں عطیہ فیضی۔ عطیہ فیضی ایک مصنف، گائک، موسیقار، مدرس، فنون لطیفہ کی قدر شناس اور فنکاروں کی سرپرست۔ عطیہ 1877 میں ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ حاجی حسن علی فیض حیدر بہت مالدار تاجر اور سلطنت عثمانیہ میں سفیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علمی و ادبی ذوق رکھنے کے علاوہ 19 زبانیں روانی سے بولتے تھے۔ عطیہ کی والدہ امیر النساء بیگم کا تعلق بمبئی کے معروف طیب جی خاندان سے تھا۔ وہ خود نہ صرف ادبی ذوق کی عامل تھی بلکہ خود بھی صاحب تصنیف تھی۔ ان کا ایک ناول نادر بیاں پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے ہی شائع ہو چکا تھا۔ عطیہ کی نانی کا بھی اس زمانے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین میں شمار ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ ان کا خاندان اس زمانے کے دیگر مسلمانوں کے اعتبار سے بہت روشن خیال تھا۔ میں اور میری بہنیں زہرا اور نازنی انگریزی اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے مختلف اجلاس میں شرکت کرتی تھی۔ ہم اپنی والدہ کے ساتھ ثقافتی اور ادبی پروگراموں میں شامل ہوا کرتی تھی، جہاں کھل کے آزادی نسواں، عورتوں کی تعلیم اور ان کے حقوق پر بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے۔ ہم اپنے اسکول کی وہ واحد مسلمان لڑکیاں تھیں جو پردہ نہیں کرتی تھیں۔
جس پر وہاں کے ہندوستانی مسلمانوں کو اعتراض تھا. لیکن ہم تینوں اسلامک طور طریقے سے بھی بخوبی واقف تھیں. قرآن کی صورتوں سے دلائل دے سکتی تھی کہ شریعت میں واضح ہے کہ پردہ صرف جسم کا ہے، چہرے اور ہاتھوں کا نہیں. 1903 میں منعقد کی جانے والی محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے اجلاس میں میرے ماموں بدر الدین طیب جی نے عورتوں پر پردے کی پابندی کی پرزور مخالفت کی. مجھے یاد ہے انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ پردے کا رواج عورتوں کو گھروں میں کچھ اس طرح بند رہنے پر مجبور کرتا ہے جیسے وہ کوئی انوکھی مخلوق ہے جسے قید میں رہنا ضروری ہے. کئی سال بعد 1925 میں جب مجھے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی جوبلی میٹنگ کا پتہ چلا جہاں انہوں نے عورتوں کو کارروائی میں نہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو میں وہاں پہنچ گئی. عورتوں کے لیے پردے کے پیچھے بندوبست تھا. میں نے وہیں سے بولنا شروع کر دیا. جب مجھے روکا گیا تو میں پردہ ہٹا کر ڈائس پر چلی گئی اور پھر عورتوں کی تعلیم اور ان کے دیگر مساوی حقوق پر زوردار تقریر کر ڈالی. کیا علی گڑھ نے واقعی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ علی گڑھ نے اپنی تنگ نظری، خود ستائی اور یک طرفہ پالیسی ترک نہیں. علی گڑھ نے خود کو بھی فریب دیا ہے اور لوگوں کو بھی. عورتوں کی حیثیت میں تبدیلی کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے. کیا ہمیں بھی تعلیم کا حصول میسر آنا چاہیے یا ناخواندگی کا پردہ ہی ہمارا مقدر رہے گا؟ اگر ہمیں بھی تعلیم کا حق ہے تو کیوں نہ ہم بھی ریاضی اور سائنس پڑھیں، وہ سارے مضامین جو مسلمان مردوں کے لیے مروج ہیں؟ یا ہماری تعلیم فقط امور خانہ داری، سلائی، کڑھائی، تھوڑی بہت شاعری، تھوڑا سا فنون لطیفہ کا شغف تک ہو اور بس، تاکہ ہم زوجگی اور زچگی کے معیار پر پورے اتر سکیں اور وہیں تک محدود رہیں؟ میری گزارش ہے ان سوالوں پر غور فرمائیے گا. اس کے بعد آنے والے سالانہ اجلاسوں میں عورتوں پر پابندی کبھی نہیں لگی. مجھے فخر ہے کہ میرے اقدام نے عورتوں کو سیاست میں شمولیت کا حق دلایا. عورتوں کی تعلیم کے حد تک تو عطیہ کا خاندان روشن خیال ضرور تھا، لیکن عطیہ اور ان کی بہنوں کی تعلیم کے دوران ہی عطیہ کی چھوٹی بہن نازلی کی شادی جنجیرہ کے نواب سے کر دی گئی. یہ نواب جنجیرہ کی دوسری شادی تھی. وہ پختہ عمر کے تھے اور نازلی 12 سال کی کم سن لڑکی تھی. اپنی بہن کی یہ بے جوڑ اور کم عمری کی شادی نے عطیہ کے دماغ میں شادی کے بارے میں گہرے تاثرات مرتب کیے. نتیجے کے طور پر ایک طرف تو وہ شادی کے بندھن سے کتراتی رہیں اور ان کی توجہ تعلیمی اور تخلیقی سرگرمیوں کی طرف مرکوز ہو گئی، اور دوسری طرف وہ کم عمری کے خلاف تحریک چلانے میں بھی پیش رہی. 1 ستمبر 1906 کے دن عطیہ بمبے سے لندن جانے والے ایک دوخانی جہاز میں سوار ہوئی. اس سفر کی تمام تر رودات اپنے پیاروں سے دور جانے کی افسردگی، اپنے ساتھی ہم سفروں کے خاکے اور سمندر کی طوفانی موجوں کی وجہ سے سفر کی بے آرامی عطیہ کے روز نامچے میں درج ہے. یہ قسط وار روز نامچہ خواتین کے ایک اردو رسالے میں شائع ہوا. اس طرح اس نوجوان دلیر عورت کے مشاہدات جو برطانوی ٹیچنگ اسکول میں حصول علم کے لیے گئی تھی، اپنے دیش ہندوستان میں رہنے والی عورتوں تک پہنچتے رہے. عورتوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے میری دلچسپی بڑھتی گئی. میں چاہتی تھی ہماری لڑکیوں کو پڑھنے کی سہولت حاصل ہو. جب ایک سرکاری اسکالرشپ کے ذریعے مجھے انگلستان میں ٹیچرز ٹریننگ کورس کرنے کا دعوت نامہ آیا تو میں بے حد خوش ہوئی. یہ 1906 کا سال تھا جب میں پہلی دفعہ برطانیہ کے سفر پر روانہ ہوئی. ٹریننگ کے بعد میں چاہتی تھی
کہ واپس آ کر اپنی ہم وطن بہنوں کی خدمت کروں۔ لندن میں 1 ماہ رہنے اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ اتنے سے دنوں میں میں نے جو کچھ یہاں سیکھ لیا ہے اس کی بدولت میں ابھی واپس جا کر ایک چھوٹا سا اسکول تو کھول ہی سکتی ہوں۔ ٹریننگ کے دوران کا ہر لمحہ میرے لیے لطف کا باعث تھا۔ وہاں قیام کے دوران ایک ڈائری لکھتی رہی جس میں ہر دن کی رویداد درج کرتی اور جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ان کے بارے میں بھی لکھتی۔ عطیہ نے یہ نوٹ نامچہ اپنے بمبئی سے لندن کے سفر سے لے کر لندن میں قیام، وہاں کی تعلیم، ثقافتی سرگرمیوں، ملاقاتوں اور رسم و رواج کے بارے میں پابندی سے لکھا۔ لندن میں عطیہ کی ملاقات پہلی دفعہ علامہ اقبال سے ہوئی۔ اس کا احوال انہوں نے کچھ یوں تحریر کیا: جس میں کہا گیا تھا کہ 1 اپریل کو آپ تشریف لائیے تاکہ آپ کی ملاقات محمد اقبال نامی ایک قابل اور ہونہار نوجوان سے کرائی جا سکے جو خاص اسی غرض سے کیمبرج سے لندن آ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے اقبال کا نام کبھی نہیں سنا تھا، اور لندن میں مقیم ہندوستانیوں کی طرف سے مجھے اکثر اس قسم کے دعوت نامے آتے رہتے تھے، اس لیے میں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ لیکن مس بیگ جنہوں نے یہ پیغام مجھ تک پہنچایا تھا، ان کا پرزور اصرار تھا میں اقبال سے ضرور ملاقات کروں، تو میں راضی ہو گئی۔ آداب عرض ہے، تسلیمات۔ آپ سے ملاقات کا اشتہار تھا، سو آج پورا ہوا۔ آپ نے میرے لیے وقت نکالا جس کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں مس فیضی۔ مسٹر اقبال، یہ فرمائیے آپ مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ ہندوستان اور لندن بھر میں آپ کے سفری روز نامچے کے اور آپ کے بڑے چرچے سنے، جس کی وجہ سے ملاقات کرنا ضروری ہو گئی۔ میں یہ تو ہرگز نہ مانوں گی کہ آپ نے کیمبرج سے لندن آنے کی زحمت فقط اس ذرا نوازی کے لیے گوارا کی۔ خیر، مذاق برطرف، اب اپنی اس تکلیف فرمائی کی اصل وجہ بیان کر دیجیے۔ دراصل میں سید اور بیگم علی بلگرامی کی جانب سے آپ کو کیمبرج تشریف لانے کی دعوت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ آپ کی قبولیت ان تک پہنچا دوں۔ اگر آپ اس دعوت کو رد کریں گی تو یہ میرے لیے ایسا دعوے ناکامی ہوگا جس کا میں عادی نہیں، اور اگر آپ نے اس دعوت کو شرف قبولیت بخشی تو یہ آپ کے میزبانوں کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ عطیہ لکھتی ہیں، اس ملاقات کے دوران مجھ کو پتہ چلا کہ اقبال فارسی، عربی اور سنسکرت کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چوکس، حاضر جواب بھی ہیں، کسی کی کمزوری کو نہیں بخشتے اور اپنے گرد لوگوں پر طنز جملوں کے تیر بھی برساتے رہتے ہیں۔ فلسفے، تاریخ اور ادب پر گفتگو ہوتی رہی۔ کہیں بیچ میں میں نے خواجہ حافظ شیرازی کے چند اشعار پڑھ دیے۔ واہ، میں بھی حافظ کا بڑا معتقد اور مداح ہوں۔ جب میرا ذوق جوش پر آتا ہے تو حافظ کی روح مجھ میں حلول کر جاتی ہے اور میرا وجود اس میں ضم ہو جاتا ہے۔ پھر میں خود حافظ بن جاتا ہوں۔ آپ نے بابا فغانی کو پڑھا ہے؟ بابا فغانی؟ نہیں، میں نے ان کا نام بھی نہیں سنا۔ ارے آپ کو انہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان کا کلام ہندوستان میں کم ہی ملتا ہے، لیکن ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ وہ حافظ کے برعکس ایک بالکل
مختلف انداز فکر اور نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. واقعی، لیکن آپ دو مختلف انداز فکر رکھنے والے شاعروں کے کیسے متوافق ہیں؟ کیونکہ میں خود بھی دو مختلف شخصیات کا مجموعہ ہوں. ظاہراً دنیا دار اور پریکٹیکل نظر آتا ہوں، لیکن باطنی طور پر تخیل پرست، فلسفی اور صوفی. اس ملاقات کے بعد ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا. اپریل 1907 میں میں کیمبرج گئی، جہاں ہم روز ہی ملتے تھے. پھر کبھی لندن، کبھی کیمبرج میں ہم نے وقت ساتھ گزارا. جب اقبال جرمنی میں تھا تو میں اس سے ملنے ہائیڈلبرگ بھی گئی. جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی ہے بلبل مجھے، خوب یہ قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے. یوں اقبال اور عطیہ کی دوستی کی ابتدا ہوئی. انگلستان اور جرمنی میں اقبال سے ملاقاتوں کے بارے میں عطیہ کی تحریروں کو پڑھا جائے تو اقبال ہمیں ایک انتہائی ذہین، شرارت کی حد تک زندہ دل اور رومانی شخص نظر آتے ہیں. 27 ستمبر 1907 میں عطیہ واپس ہندوستان پہنچی. تہذیب نسواں میں انہوں نے اپنے روزنامچے کا آخری مراسلہ یوں تحریر کیا: لو سمندر ختم، ساحل بمبئی آ گیا. اپنا وطن، اپنے وطن میں میں سلامت پہنچی. عزیزوں کی صورتیں نظر آئیں اور ان سے مل کر خدا کا شکر ادا کیا. اب تہذیبی بہنوں سے رخصت لے کر خدا حافظ کرتی ہوں. راکمہ عطیہ. ہندوستان آنے کے بعد بھی عطیہ کی اور اقبال کی خط و کتابت جاری رہی. اقبال بھی اب ہندوستان آ چکے تھے اور انہیں مالی دشواریاں درپیش تھیں، جن کا اظہار انہوں نے اپنے خطوط میں کیا. اقبال نے عطیہ سے حیدرآباد دکن کی ریاست میں کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے ایک تعارفی خط کی فرمائش کی. عطیہ نے وہ فرمائش پوری تو کر دی، مگر ساتھ ہی برہمی کا اظہار بھی کیا. میں جانتی تھی کہ اقبال کو مالی پریشانیوں سے دوچار ہے، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ حیدرآباد کی شان و شوکت کا شکار ہو کر کہیں وہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو کسی بڑے مقصد میں صرف کرنے کے بجائے انہیں ضائع کر دے گا. جب اقبال ہندوستان واپس آیا تو وہ بدل گیا تھا. اقبال جیسا میں اسے یورپ میں جانتی تھی وہ ویسا نہیں رہا. جو اسے ابتدائی دنوں میں نہیں جانتے تھے وہ اس کی قابلیت اور صلاحیتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے، جس کی نمود کی خداداد صلاحیت اس میں موجود تھی. ہندوستان واپس آ کر اس کی چمک دمک کجلا گئی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ کجلاہٹ اس کے سارے وجود پہ سرایت نہ کر جائے. عطیہ نے اقبال سے اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار اپنے ایک خط کے ذریعے کیا. اقبال نے اس کا جواب عطیہ کو کئی طویل خطوط میں دیا. عطیہ سے ان کی گہری قلبی اور وابستگی کا یہ اظہار تھا. اقبال لکھتے ہیں: آپ کے ملامت نامے کے لیے جس کا میں نے بہت مزہ لیا، سراپا سپاس. ایک دوست کی ملامت سے بڑھ کر اور کیا لطف ہو. پھر آگے کہتے ہیں: مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے عمل اور عزائم کے بارے میں سخت غلط فہمی کا شکار ہیں اور آپ سے ملے بغیر اس کا تدارک آسان نہیں. اس دوستی کی خاطر جس کا میں اب بھی مدعی ہوں،
ہمارا ایک دوسرے سے ملنا قطعاً ضروری ہو گیا ہے۔ کہیں اور اقبال یہ لکھتے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہ باتیں لکھ رہا ہوں جو روبرو ہونی چاہیے، کیونکہ میرا جی چاہتا ہے کہ دل نکال کر کاغذ پر رکھ دوں اور بہت سی دوسری باتیں کروں، اگرچہ وہ لازماً ایسی ہیں جو کاغذ پر پہلے ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان دنوں کی یاد میں جب آپ کو مجھ پر اتنا اعتماد تھا اور میرا اس قدر لحاظ۔ دسمبر 1911 تک اقبال عطیہ کو اپنی غیر مطبوعہ نظمیں بھیجتے رہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ تھم گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عطیہ کی قربت سیمیول رحامین سے بڑھتی گئی اور 1912 میں عطیہ اور سیمیول رحامین نے شادی کر لی۔ انہی دنوں اقبال کی بھی تیسری شادی ہو گئی اور عطیہ اور اقبال دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں محور ہو گئے۔ عطیہ یورپ اور امریکہ کی ادبی اور علمی محفلوں، موسیقی لیکچروں اور رحامین کے لکھے ہوئے ڈراموں کی پیشکش میں مصروف ہے۔ ساتھ ساتھ ہندوستانی عورت کے لیے جدید تعلیم اور آزادی کی تگدو میں لگی ہیں۔ میں نے نوجوانی کے زمانے سے لاہور سے چھپنے والے تہذیب نسواں اور علی گڑھ میں شائع ہونے والے خاتون جیسے اصلاحی جریدوں کے لیے اردو میں مضامین لکھنے شروع کر دیے، لیکن میں پھر بھی اردو پر مزید دسترس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ خوش قسمتی سے ہمارے خاندان کے مولانا شبلی نعمانی سے دیرینہ مراسم تھے اور ہم سبھی ان کی قابلیت اور شخصیت کے مداح تھے۔ تسلیمات جیتی رہی۔ شبلی صاحب، آپ اردو میں میری تصحیح کر دیں گے؟ جی ضرور، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ان مشہور خواتین کی طرح اسپیکر اور لیکچرر بن جائیں جو پارسی اور انگریز قوم میں ممتاز ہو چکی ہیں، لیکن اردو میں، تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ آپ میں ہر طرح کی قابلیت موجود ہے، صرف مشق کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پرانے لوگ آزادی سے بے پردہ مجمع عام میں عورتوں کا تقریر کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ تو اس میدان میں آ چکی ہیں، اس لیے اب جو کچھ ہو کمال کے درجے پر ہو۔ تو پھر بتائیے کیسے شروع کریں؟ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو اپنا لکھا ہوا کوئی مضمون دکھا تا آپ دیکھ سکیں کہ میری اردو کیسی ہے، پر آپ کو کتنے کام ہوں گے؟ نہیں، فی الحال میں فارغ ہوں، اس لیے سب سے پہلے تصحیح کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تا آپ دیکھ لیں، اس کی جگہ پہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ تاکہ آپ دیکھ لیں۔ دوم یہ کہ آپ کو کتنے کام ہوں گے کے بجائے آپ کو کہنا چاہیے تھا آپ کو بہت سے کیا کام ہوں گے، کیونکہ جو آپ نے کہا وہ چندہ قابل گرفت نہیں لیکن فصاحت کے خلاف ہے۔ میرا جی نہیں مانتا کہ آپ کی اردو کے روشن چہرے پر داغ رہنے پائے۔ مولانا شبلی نعمانی ایک مذہبی اسکالر ہونے کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی، ادب اور موسیقی سے خصوصی رغبت بھی رکھتے ہیں۔ وہ بے شمار تاریخی و تحقیقی مضامین لکھ چکے ہیں، اعلیٰ درجے کے سخن شناس، نقاد اور مقرر ہوئے۔ یقیناً عطیہ کی ذہانت، بے باک انداز اور دانشورانہ مزاج سے حیران ہوئے ہوں گے۔ میں تمہیں فارسی پڑھاؤں گا اور اردو کی انشاء پر دازی سکھاؤں گا۔ معاف کرنا، میں نے آپ کے بجائے تم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ کے لفظ میں بیگانہ پن۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا قرار دیا ہے؟ کیا ریفارمیشن یا اشاعت تعلیم
یا تصنیف و مضمون نگاری، اس میں سب سے پہلے مقصد کے سوا جس کا میں اہل نہیں ہوں، باقی میں تم کو کافی مدد دے سکتا ہوں۔ میں عورتوں کی تعلیم کے فروغ کے، ان کی معاشرے میں حیثیت کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں میں لڑکیوں کی کم عمر میں شادی کر دیتے ہیں، اس کے خلاف مہم چلانا چاہتی ہوں۔ بہت خوب عطیہ، اب تو تم اردو میں اپنے مطالب نہایت خوبی سے ادا کر سکتی ہو، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اردو تقریر میں اصل مضمون کی خوبی سے زیادہ طرز ادا کی خوبی کا لحاظ ہونا چاہیے۔ تقریر میں تمام اعضاء کو زبان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تم شعر خود کہتی نہیں، لیکن شعر کہنے سے شعر سمجھنا زیادہ مشکل ہے، اور یہ وصف تم میں موجود ہے۔ تمہاری ذہانت اور قابلیت تمہاری تحریروں میں نظر آتی ہے۔ میری لڑکی جب تمہارے خط پڑھتی ہے تو سخت حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ اس قابلیت کی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ تم سے خواجہ حافظ کے شعر سنے۔ خدا نے تمہیں خوش آواز عطا کی ہے اور نہایت مؤثر آواز ہے، لیکن افسوس کہ تمہیں ہندوستانی موسیقی سے اچھی واقفیت نہیں۔ موسیقی کی معلومات ضروری ہے، ورنہ بے لطفی پیدا ہوگی۔ میں تمہیں منشی نول کشور کی چھاپی ہوئی کتاب قانون موسیقی بھیجوں گا، اس کا مطالعہ کرنا۔ اور ہاں، گراموفون کی پلیٹوں میں جو پیارے صاحب کے گانے بند ہیں وہ سن، اس میں ان کے راگ گادرا کے نام بھی لکھے ہوئے۔ تم سے بارہا گانا سننے کا جی چاہتا ہے۔ کون اس راہ سے گزرا ہے کہ ہر نقش قدم، کون اس راہ سے گزرا ہے کہ ہر نقش قدم چشم عاشق کی طرح اس کا تماشا تھا، چشم عاشق کی طرح اس کا تماشا تھا۔ روگے سنگم شرار می نویسم، کفے حاکم غبارے می نویسم۔ قرتِ عین، تمہارا خط جو مدت کے بعد ملا تو میں نے بے ساختہ اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور دیر تک بار بار پڑھتا رہا۔ افسوس، دیر تک ملنے کی امید نہیں۔ میں وطن، احباب، آرام سب چھوڑ دوں، لیکن ایک مذہبی اور قومی کام کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ورنہ بمبئی یا جنجیرہ دو قدم پر تھے۔
بار بار جی چاہتا ہے کہ تم کو اس طرح فارسی پڑھاؤں کہ فارسی شاعری اور فارسی زبان کا ایک ایک نقطہ ذہن میں آ جائے۔ میرا دیوان بوئے گل اگر تم سمجھ کر پڑھ لو تو فارسی لٹریچر کی ادائیں کسی قدر تمہیں معلوم ہو جائے، لیکن یہ کیسے ممکن؟ میں عرش تک نہیں پہنچ سکتا، تم عرش سے اتر نہیں سکتے، تاہم نا امیدی نہیں، کبھی تو زندگی کے جھگڑوں سے فرصت ملے گی۔ شبلی نعمانی، 28 اپریل 1909، لکھنؤ۔ ہم نے بھی حضرت شبلی کی زیارت کی تھی، ہم نے بھی حضرت شبلی کی زیارت کی تھی، یوں تو ظاہر عطیہ اور علامہ شبلی کا تعلق اور خط و کتابت کا سلسلہ شبلی صاحب کی 1914 میں وفات تک قائم رہا۔ عطیہ نے اپنے شفیق استاد کے مشورے اور نصیحت دل میں باندھ لیے اور ان پر عمل بھی کیا۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اس حد تک سیکھی اور سمجھی کہ 1913 میں دی میوزک آف انڈیا کے عنوان سے کتاب شائع کی۔ یہ ایک السٹریٹڈ یعنی خاکوں سے مذہبی کتاب، خاکوں سے مزین کتاب ہے، جس میں موسیقی سے تعلق تصاویر سیموئل رحامین نے بنائی تھی۔ سیموئل فیضی راہمی جو عطیہ کی وجہ سے یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، عطیہ کے ساتھ مل کر ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ گئے، جہاں عطیہ موسیقی پر لیکچر دیتی، سیموئل کی پینٹنگ کی نمائش ہوتی اور نامور فنکاروں اور اہم شخصیات سے ملاقات ہوتی۔ بالآخر بمبئی میں مالابار ہل پر واقع اپنی رہائش گاہ میں فری آرٹ سرکل کے نام کے تحت ادبی اور ثقافتی جلسے منعقد کرنا شروع کیے، جن میں ملک کے بڑے نامور فنکاروں کے ساتھ نئے موسیقار، گائک اور رقاص شامل تھے۔ بمبئی میں محمد علی جناح سے عطیہ اور ان کے شوہر کی اچھی شناسائی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد جناح صاحب نے ان دونوں کو کراچی آ کر بسنے اور یہاں پر ایک ثقافتی ادارہ بنانے کی دعوت دی، تو عطیہ اور سیموئل رحامین پاکستان آنے پر راضی ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگی جہاں عورتوں کی آزادی اور ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ میں وہ بھرپور حصہ لے سکیں گے۔ اپنے بمبئی کے گھر ایوان لفت سے انہوں نے اپنا بیش بہا پینٹنگز کا ذخیرہ کراچی روانہ کیا اور 1948 میں وہ دونوں کراچی پہنچ گئے، جس مقام پر ہم آج شام جمع ہوئے ہیں،
اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، لگ بھگ یہی عطیہ فیضی رحامین کا ایوان رتبت بمبئی سے کراچی منتقل ہوا تھا۔ یہ زمین ان کو دی گئی تھی جس پر انہوں نے اپنے خرچ سے عمارت تعمیر کی، اور پھر فری آرٹ سرکل کراچی میں سرگرم عمل ہو گیا۔ ادبی اجلاس، موسیقی اور رقص کی محفلیں سجیں، لیکن یہ چاندنی محاورے کے عین مطابق 4 دن کی ہی ثابت ہوئی۔ عطیہ نے علامہ اقبال کے خطوط اور یورپ میں ان سے ملاقاتوں کے احوال پر مبنی کتاب لکھی۔ اقبال مفکر پاکستان کہلانے کے ساتھ اب نیم مذہبی ہستی گردانے جاتے تھے، تو ان کو گوش پوش کا انسان ظاہر کرنے کی مجال کیسے برداشت کی جا سکتی تھی؟ کچھ بااثر افراد نے اس جرم کی پاداش میں عطیہ اور ان کے شوہر پر ناجائز قبضہ کرنے کا الزام لگا کر اس مقام سے بے دخل کروا دی۔ وہ خاموشی سے ایک ہوٹل منتقل ہو گئے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کے باوجود پہلے زیور اور فرنیچر بکا، پھر کپڑے فروخت۔ سیمیول 1964 میں انتقال کر گئے۔ عطیہ نے ان کی پینٹنگز KMC کو دے دی تھی، اور 3 سال بعد مفلوق الحالی اور قسمہ پرسی کے عالم میں 90 سالہ عطیہ فیضی رحامین نے آنکھیں موند لی۔ ایک ایسی شخصیت جسے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، غربت اور گمنامی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور یوں ڈوب گیا ہماری فنی اور ثقافتی تاریخ کا ایک روشن ستارہ۔